الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گزری ہوئی عید غدیر اور آنے والی عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا کلاس ہے اخلاق اور قرآن کے موضوع پہ، قرآن اور اخلاق کے موضوع پہ۔ امید کرتے ہیں کہ گزشتہ جو باتیں، جو مباحث پیش کیے گئے وہ آپ کے لیے مفید اور آپ کی زندگی کے لیے مؤثر یقینی طور پہ ثابت ہوئے ہوں گے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان اسلامی معارف پہ جو آیات و روایات میں بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پچھلے درس میں اخلاق سے متعلق کچھ گفتگو قرآنی آیات کی روشنی میں کی گئی کہ جن میں سے ایک ہم نے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بتایا کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، اور پھر اگر انسان کی زندگی اخلاق سے مزین ہو جائے تو اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں زندگی میں، اور کس طرح سے ہم معاشرے میں پائی جانے والی دشمنیوں کو دوستی میں بدل سکتے ہیں، اور خود ہمارے اندر آج جس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ اخلاقی فضیلت کس طرح سے ہمارے اندر پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، کس طرح سے ہم اپنے کو اسلامی اخلاق سے مزین کر سکتے ہیں۔ دو چار چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ کن شرائط اور کن مقدمات، یعنی انسان کی زندگی میں کون سے ایسے مقدمات ہونے چاہیے، کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جن سے انسان کے اندر اخلاقی بلندیاں پیدا ہو سکیں۔ چونکہ کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، معنی بنتی ہیں جو اخلاقی بلندیوں کو انسان کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ماحول ہے، حالات ہے۔ گھر کا ماحول ہو، معاشرے کا ماحول ہو، محلے کا ماحول ہو، شہر اور سوسائٹی کا ماحول ہو، یہ ماحول انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ شاید آپ اسے مثبت پہلو میں لیں یا منفی پہلو میں لیں، دونوں طریقے سے۔ اگر ایک انسان اچھا بنتا ہے تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، اگر ایک انسان برا بنتا ہے تب بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہ چیز عام طور پہ ہوتی ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ماحول کی زد میں آتا ہے، ماحول جیسا ہوتا ہے انسان کو ویسا ہی بناتا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے، یعنی ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ماحول اچھا ہے کسی گھر کا، کسی گھرانے کا، کسی محلے کا، کسی شہر کا، تو وہاں سے جو افراد نکلیں گے وہ بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر ماحول اس کے برعکس، اس کے برخلاف اچھا نہیں ہے، برا ہے، گندا ہے، تو جو افراد وہاں سے نکلیں گے وہ با اخلاق تو نہیں ہو سکتے، بد اخلاق، بے اخلاق ضرور ہوں گے۔ اور ایسی چیزیں عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی اس کے برعکس، اس کے برخلاف، یعنی الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا ماحول کہ جو برا ماحول ہے اس میں سے نکلنے والا آدمی بہت ہی اچھا نکلا، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یعنی ہزاروں میں شاید ایک ہو۔ تو گرچہ اس کی مثالیں تاریخ میں، قرآن میں موجود ہیں کہ برے ماحول سے اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں اور اچھے ماحول سے برے لوگ بھی نکلتے ہیں۔ خود جناب نوح کا گھرانہ اچھا گھرانہ ہے، ماحول اچھا ہے، لیکن زوجہ بری ہے، بیٹا برا ہے۔ یعنی اچھے گھرانے سے، اچھے
اچھے گھر سے برے لوگ نکل رہے ہیں. فرعون کی جس کا ماحول برا ہے، حالات برے ہیں، لیکن وہاں سے اس میں جو پرورش، آسیہ کی پرورش ہو رہی ہے، آسیہ جو نکل کے سامنے آ رہی ہیں وہ ایک مثالی خاتون بن کے سامنے آ رہی ہیں دنیا کے سامنے. تو قرآن نے اس کی طرف ایک بہت ہی لطیف انداز میں، بہت ہی نزاکت بھرے لہجے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ماحول کا اخلاق پہ کتنا اثر ہوتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ، پاکیزہ زمین سے، پاک زمین سے بحکم خدا، اللہ کے حکم سے سبزے اگتے ہیں. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، لیکن اگر زمین پاکیزہ نہ ہو، زمین خبیث ہو، بدتینت ہو، بری ہو، تو پھر ایسی زمین سے برے لوگ ہی نکلتے ہیں. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، جو قومیں شکر گزار ہیں ہم ان کے سامنے اس طرح سے اپنی آیتیں ظاہر کرتے ہیں، اپنی نشانیاں پیش کرتے ہیں. بڑی ہی لطیف تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، زمین کی مثال دی ہے کہ زمین پاکیزہ ہے یا بدتینت خبیث ہے. زمین یعنی ماحول کو قرآن پاک یا طیب یا خبیث کہہ رہا ہے. اور نبات، جو چیزیں اگتی ہیں، نکلتی ہیں، سبزے کے طور پہ ظاہر ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں، اسے انسان سے قرآن نے تشبیہ دی ہے. یعنی اگر ماحول اچھا ہے، زمین اچھی ہے، ماحول پاکیزہ ہے، تو ایسے پاکیزہ ماحول سے پاک لوگ نکلیں گے، اچھے لوگ نکلیں گے. لیکن اگر ماحول گندا ہے، برا ہے، تو گندے اور برے ماحول سے برے لوگ ہی نکلیں گے. اگرچہ مفسروں نے مختلف انداز سے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، میں دو باتوں کی طرف یا دو تفسیر کی طرف اشارہ کروں گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وحی کا پانی، وہ زلال پانی، صاف و شفاف پانی دل کی وادی پہ پڑتا ہے تو دل پاک ہوتا ہے، اور اس پاک دل پہ جب یہ پاک پانی پڑتا ہے تو پھر اس پاک پانی کی وجہ سے دل کے اندر ایک ایسی معرفت پیدا ہوتی ہے کہ معرفت کے پھول اگتے ہیں اور پھر اطاعت کے پھل نکلتے ہیں. یہ ایک تعبیر ہے. اور دوسری تعبیر جو اس کی گئی کہ وہ جو میں پہلے بیان کیا کہ پروردگار نے اس میں نبات کو، اگنے والی چیز کو، سبزے کو انسان سے تشبیہ دی ہے، اور وہ زمین کی جو پاک یا بدتینت ہے، خبیث ہے، طیب یا خبیث ہے، اس زمین کو ماحول سے، یعنی زندگی کے ماحول اور حالات سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی پہ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا انسان اسی ماحول میں ڈھلتا ہے، اسی ماحول کی زد میں آتا ہے. لہٰذا انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری نسلیں سدھریں، ہماری اولاد سدھریں، ہمارے آنے والی نسلیں با اخلاق ہوں، تو ماحول اچھا بنانا ہوگا. ماحول قرآنی ہو، ماحول اسلامی ہو، ماحول الہی ہو. اگر الہی ماحول ہوگا، قرآنی ماحول ہوگا، اسلامی ماحول ہوگا، تو ایسے ماحول سے اچھے لوگ اور لائق افراد نکلیں گے. لیکن اگر ماحول گندا ہوا تو پھر گندے ماحول سے ہم اچھے لوگوں کی توقع یا امید نہیں لگا سکتے ہیں. یہ ایک آیت قرآن مجید کی. ایک دوسری آیت کی طرف پھر اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ماحول اخلاق کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. جناب موسیٰ کی جس کی قوم جنہوں نے اپنی قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا، اور جس قوم نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، خارق العادہ چیزیں دیکھیں جو کبھی دیکھی نہیں تھی. فرعون کے چنگل سے نجات پائی، دریا میں راستہ بنا، پھر راستے میں بھی ایک وہ ایسی چیز کہ جس سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. لیکن ایسی قوم جو ایسے الہی معجزات دیکھ چکی ہے، جب یہ قوم فرعون کے چنگل سے نکل کے بس ہوئے شام چلتی ہے، شام کی طرف چلتی ہے اور وہاں سرزمین مقدس پہ پہنچتی ہے، تو ایک مرتبہ موسیٰ سے یہ درخواست، یہ فرمائش کر بیٹھتی ہے. قرآن نے بڑے پیارے انداز میں اس درخواست کو نقل کیا ہے. یہ قوم موسیٰ کیا کہتی ہے جناب موسیٰ سے؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ.
یہ درخواست، یہ فرمائش کیوں کی؟ جب سرزمین شام پہ داخل ہوئے تو ان لوگوں نے، قوم موسیٰ نے کیا دیکھا کہ کچھ بت پرست ہیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو جناب موسیٰ سے یہ فرمائش کر بیٹھے کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بتوں کا آپ انتظام کر دیں، ایسے معبود کا انتظام کر دیں جس کی ہم بت کر سکیں، بت پرستی کر سکیں، جن کی ہم عبادت کر سکیں۔ جناب موسیٰ نے پلٹ کے فوراً غضبناک انداز میں جواب دیا، انکم قوم تجہلون، تم ایک جاہل، نادان، ناسمجھ قوم ہو۔ یعنی جو اس طرح کی باتیں گے، جس کے سامنے توحید کا درس جناب موسیٰ دے چکے ہیں، وحدانیت بتلا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، اب وہ قوم جب بت پرستی کا منظر دیکھتی ہے تو بتوں کے پوجا کرنے کی فرمائش کرتی ہے جناب موسیٰ سے کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہی الہ ہونے چاہیے، ایسے ہی معبود ہونے چاہیے، ایسے ہی بت پرست ہونے چاہیے کہ جس کی ہم بت پرستی کر سکیں۔ یعنی صرف یعنی قوم گزری ہے، لیکن ماحول دیکھیں، بت پرستی کا ماحول تھا تو قوم موسیٰ پہ کتنی جلدی اثر انداز ہوا۔ اب اس کمزوری کو پکڑا کس نے؟ سامری نے پکڑا کہ ابھی بھی اس قوم کے اندر بت پرستی کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ قوم بڑی جلدی ہی گمراہ ہو سکتی ہے۔ اور اس موقع کے انتظار میں سامری بیٹھ گیا کہ جب جناب موسیٰ کچھ دنوں کے لیے 30 یا 40 دنوں کے لیے قوم سے غائب ہوئے، قوم کے درمیان سے گئے، تو 40 دن کے اندر سامری نے اپنا کام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامری نے راستے میں قوم موسیٰ کی یہ فرمائش دیکھی، اور جب جناب موسیٰ نے فرمائش پوری نہیں کی تو سامری نے قوم موسیٰ کی کمزوری پکڑی کہ اس قوم کے اندر اب یہ کمزوری پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ابھی بھی ان کے دلوں میں بت پرستی کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ ماحول کی زد میں بڑی جلدی آ جائیں گے۔ تو یہ قرآن نے 2 مثالیں دی ہیں، 2 مثالیں، بہت سی آیتیں آپ کو مل جائیں گی، یہ 2 مثالیں ہم صرف آپ کے لیے درس میں اس لیے لے کے آئیں تاکہ یہ انسان دیکھ سکے کہ ماحول کا کتنا اثر پڑتا ہے انسانی تربیت کے اوپر، انسانی اخلاق کے اوپر۔ اگر انسان با اخلاق بننا چاہتا ہے تو ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ یہ 2 مثالیں، یعنی ہم ان مثالوں سے یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، قرآنی مثالوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماحول انسان کے اوپر بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز کہ اخلاق پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ ہے دوستوں اور ساتھیوں کا انتخاب، کہ یہ انسان کی زندگی پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے اخلاق میں کتنا اثر انداز ہوتا ہے، انسان کتنا بدلتا ہے دوستوں سے، ساتھیوں سے، اپنے ہم نشینوں سے۔ بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی اور بہت سی روایتیں، اور قرآن میں خود ایک آیت ہے کہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں آیت کی طرف، وہ آیت یہ ہے، یوم ویوم یعض الظالم علی یدیہ، یعنی قیامت کے دن ظالم، ستمگر، ظلم کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا قیامت کے دن۔ کیوں کاٹے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ہم نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا، ان کے راستے پہ چلے ہوتے، ان کی بتائی ہوئی راہ پہ ہم گامزن ہوتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28۔ یعنی انسان یہ افسوس کر رہا ہے، ظالم یہ افسوس کر رہا ہے کہ ہم نے رسول کا راستہ کیوں چھوڑا۔ پہلا افسوس، پہلی حسرت کہ ہم نے رسول کا راستہ چھوڑا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے۔ دوسرا افسوس کہ ہم نے فلاں کو، یعنی ایک ایسے انسان کو، فلاں شخص کو، ایک ایسے انسان کو اپنا دوست بنائے جو گمراہ، جو راہ حق پہ نہیں ہے، جو راہ باطل پہ ہے۔ یعنی انسان اگر حق کا ساتھ چھوڑتا ہے اور باطل کے راستے پہ آتا ہے تو یہ بھی اس کی اخلاق پہ، اس کی زندگی پہ، اخلاقی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سی روایتیں بھی آپ کو ملیں گی کہ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے، کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ اس کا دین کیسا ہے، وہ کس دین پہ ہے، اس کا دین کیا ہے، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ،
اصول کافی جلد 2 صفحہ 375. نبی کریم یعنی لوگوں کو یہ ٹہوکا دے رہے ہیں کہ اگر تم کسی کا دین جاننا چاہتے ہو تو پھر اس کے دوست کا دین دیکھو، اس کے ساتھی، اس کے سنگاتی، اس کے ہمنشین، اس کے مصاحب کا دین اور مذہب دیکھو. جس راستے پہ اس کا ساتھی ہوگا اسی راستے پہ یہ بھی ہوگا. یعنی انسانی زندگی میں اگر انسان اپنے کو حق کے راستے پہ رکھنا چاہتا ہے، صحیح دین پہ، سچے دین پہ، سچے مذہب پہ رکھنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کا انتخاب کرے کہ جن کا دین بھی جو سچے دین پہ ہوں، جو صحیح راستے پہ ہوں. اور اسی سے یعنی یہ دونوں اگر برے ہوں گے تو برا اثر ہوگا، اچھے ہوں گے تو اچھا اثر ہوگا. یعنی ہماری صحبت، ہماری ہمنشینی، ہم کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ آنا جانا ہے، ہمارا ساتھی اور سنگاتی کون ہے، اس کا ایک اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر. امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مجالست الاخیار تلحق الاشرار. یعنی اگر کوئی اچھے کے ساتھ رہتا ہے تو پھر یعنی ایک برا انسان اچھوں کی سنگت اختیار کرتا ہے. انسان یہ برا ہے، لیکن اس نے جس انسان کو اپنا دوست بنایا ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اگر وہ اچھا ہے تو ان قریب یہ برا انسان بھی اچھا بن جائے گا. وَمُجَالَسَةُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ تَلْحَقُ الْأَبْرَارِ. اور اگر کوئی اچھا برے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو جو اچھا ہے یہ بھی برا بن جائے گا. یعنی انسان کی زندگی پہ ہم نشینی کا اثر ہوتا ہے، دوست اور ساتھی کا اثر ہوتا ہے کہ آپ نے کسے دوست بنایا، کس کو اپنا دوست آپ نے منتخب کیا ہے. اور اگر آپ کسی کو نہ پہچان سکیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا طور طریقہ کیسا ہے، تو پہچاننے کا آسان طریقہ اسی حدیث میں، امیر کائنات کی اسی حدیث میں، اسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ کیسا ہے، با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، تو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ کس کے دین پہ ہے. یعنی وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے. اگر دشمنان حق کے ساتھ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو حق کے دشمن ہیں، تو پھر سمجھ لو وہ مومن نہیں ہے. اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے. لیکن اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہ حق پہ ہے، وہ مومن ہے. اور پھر اس سے پیاری اور لطیف بات جو ایک دوسری بات میں بیان کی گئی ہے کہ اس کا کتنا اثر پڑتا ہے دوستی کا یا ماحول کا انسانی زندگی کے اوپر. بہت ہی اچھے انداز میں روایت میں اس کو سمجھایا گیا ہے کہ صحبت الاشرار تکسب الشر. اگر کوئی بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان سے برائی لیتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی برائی پیدا ہوگی، وہ بھی برا بن جائے گا. کیوں کہ جس طرح سے مثال بہت پیاری کہ جس طرح سے ہوا اگر بدبودار جگہ سے گزرے، گندگیوں کے ڈھیر سے گزرے، تو یہ ہوا بھی بدبودار ہو جاتی ہے. بھئی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہوا کو بدبودار جگہ سے یا گندگیوں کے ڈھیر سے گزرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ لمحہ بھر، پل بھر، سیکنڈ 2 سیکنڈ کی بات، سیکنڈ بھر میں یہ ہوا اس جگہ سے گزر جائے گی. لیکن جب گزرے گی تو اپنے ساتھ بدبو لے کے گزرے گی. اور اگر اچھی جگہ سے گزرے گی، خوشبودار جگہ سے گزرے گی، تو خوشبو لے کے گزرے گی. یعنی وہ ہوا کہ جو پل بھر کے لیے بدبودار جگہ سے گزرے تو بدبو لے کے، یعنی اس ہوا میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بدبو لے کے، گندگی لے کے گزرتی ہے. تو وہ ایسا انسان جو ہر لمحہ بروں کے ساتھ رہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی بروں کے ساتھ ہے، جس کا آنا جانا ہی برے لوگوں کے ساتھ ہے، تو کیا وہ انسان یہ امید لگائے بیٹھے گا کہ نہیں بھائی میں تو ان کی صحبت میں رہتا ہوں لیکن ان کی صحبت مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوئی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جس انسان کے ساتھ رہ رہا ہے، جس ماحول میں جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، چاہے یا نہ چاہے وہ اس پہ اثر انداز ہوگی. اور اسی چیز کو اگر انسان
لوگوں کے ساتھ یعنی برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو انسان ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اب یہ اچھے لوگوں سے بدظن ہو جائے گا, بدگمان ہو جائے گا. اس کی طرف بھی امیر کائنات نے ایک دوسری حدیث میں اشارہ فرمایا کہ مجالست الاشرار تورث سوء الظن, یعنی برے لوگوں کی ہم نشینی باعث بنتی ہے, سبب بنتی ہے کہ وہ برے لوگوں سے بدگمان ہو جائے. اگر برے لوگ اچھا کام بھی کریں گے تو اسے برا لگے گا, اچھی باتیں بھی کریں گے تو اسے بری لگے گی, اچھی نصیحتیں بھی کریں گے تو اسے بری لگے گی. یعنی اب اچھے لوگوں کے اچھے کام بھی بروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے برا لگے گا. یعنی وہ اچھے لوگوں کی اچھائی کو بھی اچھا نہیں سمجھے گا. اور اس کے بعد امیر کائنات کی وہ وصیت کہ جو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمائی, جسے جو نہج البلاغہ خط نمبر 31 میں بھی درج ہے, مولا فرماتے قارن اہل الخیر, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, ان سے ملنا جلنا رکھو, تکن منہم, اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو پھر انہی میں تمہارا شمار ہوگا. وبائن اہل شر تبن عنہم, اور برے لوگوں سے دور رہو, ان سے دوری اختیار کرو تاکہ تمہارا شمار ان میں نہ ہو. یعنی یہ ساری تعبیرات, یعنی جو روایت میں یہ ساری تعبیرات استعمال کی گئی ہیں, ان سے یہی استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ برے لوگوں کی ہم نشینی سے برا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں. اس کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا ہے, اس میں فضائل یا اچھی چیزیں اور خوبیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح سے جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا یا بنی صاحب العلماء, علماء کے ساتھ رہنا, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہنا, دانشمند اور دانشور افراد کے ساتھ رہنا, وَأَقْرِبْ مِنْهُمْ, ان سے قریب ہونا, وَجَالِسْهُمْ, ان کے ساتھ بیٹھنا, وَزُرْهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ, ان سے ملنے کے لیے جانا. کیوں؟ فَلَعَلَّكَ تَشْبَهُ فَتَكُونَ مَعَهُمْ, شاید تم ان جیسے ہو جاؤ. یہ ساری باتیں جو روایتوں میں بیان کی گئی ہیں, ان سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسان کی صحبت, ہم نشینی, دوستی دوسرے انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے, چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. یہ انسان کا اختیار میں نہیں ہے, اس لیے کہ سامنے والا جیسا ہوگا ویسا وہ اپنا اثر چھوڑے گا. اگر خوشحال ہوگا تو خوشی کا اثر اس میں دکھائی دے گا, غمزدہ ہوگا تو غمی کا اثر دکھائی دے گا, پجمردہ ہوگا تو پجمردگی. یعنی یہ ساری چیزیں جیسا ہوگا وہ سامنے والے کو ویسا ہی بنائے گا. مایوس ہوگا تو سامنے والے کو بھی مایوس بنا دے گا, بدبین و بدگمان ہوگا تو سامنے والے کو بھی ایسا ہی بنا دے گا. اور پھر یہ ساری برائیاں, یعنی دھیمے دھیمے جن برائیوں کو اس نے شروع کیا, جو برائیاں اس میں پیدا ہوئی ہیں, ایک دن یہ برائیاں اس کے لیے ایک عام چیز بن جائے گی. یعنی وہ انسان کو جو پہلے جھوٹ نہیں بولتا تھا, لیکن اگر جھوٹے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو پہلے دن تو شاید اسے پریشانی ہو, برا لگے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن جب اس کا اٹھنا بیٹھنا, آنا جانا, ملنا جلنا سب کچھ جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہے, تو پھر یہ بھی ایک ایسے ہی جھوٹ بولے گا جیسے اس کے لیے سچ ہے. یعنی اسے احساس تک بھی نہیں ہوگا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. لہذا انسان ایسے لوگوں کی مجالست سے, ایسے لوگوں کی ہمنشینی سے بچے. اور اگر ہم دوسری بھی چیزیں دیکھنا چاہیں تو ہمیں بڑی آسانی سے, یعنی تاریخوں میں, قرآنی آیات میں, یعنی بہت سی داستانیں ہم کو ایسی مل جائیں گی, بہت سی حکایتیں ایسی مل جائیں گی کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو اس چیز سے روکا گیا ہے, انسان کو اس چیز سے روکا گیا کہ کبھی بھی آپ ایسے لوگوں کو دوستی کے طور پہ انتخاب نہ کریں, نہ چنیں, ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں کہ جو برے ہیں. اور اس کا اثر ہوتا ہے. سعدی نے بھی بڑا پیارا شعر کہا ہے, ایک جناب نوح کے بیٹے کے لیے کہا, ایک بیت جناب نوح کے بیٹے کے لیے, اور ایک بیت سعدی شیرازی کا اصحاب کہف کے کتے کے لیے, کہ یہ نوح کا بیٹا کون ہے؟ نبی زادہ ہے, نبی کا بیٹا ہے, کس گھرانے میں پلا بڑا ہے, قسمتی گھرانہ ہے. لیکن ہوا کیا, اثر کیا ہوا؟ یعنی جب برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو برے لوگوں کا اثر اس پہ پڑا. یعنی ایک ایسا انسان کہ جو
نبوت کے خاندان سے. اب اسے کوئی دنیا نبوت کے خاندان سے نہیں جانتی ہے. پسر نو با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد. یعنی جب وہ برے لوگوں کے ساتھ، نو کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو دنیا بھی اسے انہیں اب خاندان نبوت میں سے شمار نہیں کرتی ہے. یہ ایک مثال کہ اچھے گھرانے سے تھا لیکن برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو وہ اپنا کمال کھو بیٹھا، وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھا. اسی طرح سے ایک دوسری مثال سعدی نے دی ہے، سگے اصحاب کہف روزی چند پے نیکان گرفت مردم شد. یعنی اصحاب کہف کو کتا کچھ دنوں کے لیے اصحاب کہف کے ساتھ رہا تو اس کا شمار انسانوں میں ہونے لگا. یعنی یہ ایک مثال ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ایک انسان ہے جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو اپنا منصب، یعنی جس منصب جس گھرانے سے اس کا تعلق تھا، دنیا نے اسے اس گھرانے سے بائیکاٹ کر دیا، اس گھرانے میں اس کا حساب اور شمار نہیں کیا. لیکن کتا اگر اصحاب کہف سے ملحق ہو گیا تو اب دنیا نے اسے جانور نہیں، اچھے لوگوں میں شمار کیا. مثال دی ہے سعدی شیرازی نے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسانی زندگی پہ کتنا اثر ہوتا ہے ان دو چیزوں کا، ایک تو ماحول کا اثر، کہ کتنا اثر ہوتا ہے، ماحول انسان کے اخلاق پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہم نشینی، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کہاں آنا جانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو اخلاق انسانی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، جو اخلاق کو سنوارتی ہیں، سجاتی ہیں. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اخلاق اچھا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اخلاق اچھا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر اچھے ماحول میں پرورش پائی ہے تو اخلاق اچھا ہوگا، لیکن اگر اچھے ماحول میں نہیں بلکہ برے ماحول میں پرورش پائی ہے تو اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا ہے. یہ دو چیزیں جو اخلاق کے لیے، یعنی اخلاق پیدا کرنے کے لیے، اخلاق کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہیں. میں یہیں پہ اپنی بات کو روکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اگر کوئی سوال ہو کسی کو یا یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں، اور اگر سوال نہیں ہوگا تو ہم تھوڑی پھر آگے بڑھتے ہیں. آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کیا پھیلانے کے لیے؟ یہ چیز اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن جو ہم نے آیت کی روشنی میں بیان کی تھی، لَقَدْ مَنَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہم نے بیان کی تھی، کچھ چیزیں بیان کی تھی کہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیوں بھیجا اللہ نے نبیوں کو، نبی کو کیوں بھیجا. ایک چیز تو تلاوت تھی، کسی کو کچھ یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ شاید کلاس میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے 1 مہینے کا کہ لوگ بھول جاتے ہیں، ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے تو پھر ہر دن کلاس رکھا جائے. ایک تلاوت، دوسرے تزکیہ، اور تیسرے کسی کو کچھ یاد آیا نہیں یاد آیا؟ جی احسن آفن. اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تھا، بھیجنے کا مقصد یہ ہے. میرے خیال سے پرانا درس تھوڑا تھوڑا یعنی یاد آ رہا ہے. اگر ایک سوال اور کرتے ہیں، اگر دشمنی کو ہم دوستی میں بدلنا چاہیں تو کیا کریں؟ برائی کا جواب برائی سے دیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیں، اچھائی کا جواب کیا ہے اس کا؟ جی فرمائیں. مکارم اخلاق کے ذریعے سے. آیت کی روشنی میں یعنی کیا ہوگا؟ احسن.
چلیں اب کوئی آپ لوگ سوال کریں. چلیں آج کے درس سے کوئی بات کوئی سوال. اور اگر درس کے سلسلے میں آپ کی کوئی ایسی بات ہوگی جس سے ہم درس کو بہتر بنا سکیں تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں یہاں پہ یا میسج کے ذریعے سے, یا جن سبجیکٹ کو مثلا آپ کے درس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے یہ سبجیکٹ کتنے کارگر کتنے مفید ہیں اور کہاں تک آپ ہمارے لیے صحیح ثابت ہو رہے ہیں, ہم اپنی زندگی میں جسے استعمال کر سکتے ہیں, یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ چیز پیش آ رہی ہے نہیں, ہماری آج کی زندگی کی ضرورت ہے یا نہیں. چلے پھر آج کے درس, یعنی آج کے درس میں جو بات بیان کی گئی کہ اگر ایک انسان بااخلاق بننا چاہتا ہے تو اس کو کچھ مقدمات فراہم کرنے ہوں گے تاکہ وہ بااخلاق بن سکے. اگر یہ مقدمات فراہم نہیں ہوں گے تو پھر بااخلاق بننا مشکل اور دشوار ہے. ممکن ہے بن جائے لیکن مشکل ہے. یعنی ایک اس میں سے تھا کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے, دوسری چیز ہے کہ لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنا, یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. ماحول اچھا ہوگا تو انسان بااخلاق ہوگا, لوگوں کی یعنی اچھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے گا تو پھر یعنی انسان اچھا ہوگا بااخلاق ہوگا. یہ دو چیزیں. تیسری چیز کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ارشاد ہوتا ہے سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خطاب صاحبان ایمان سے ہو رہا ہے, اہل ایمان سے ہو رہا ہے کہ قوا انفسکم, اپنے کو بچاؤ, واہلیکم, اور اپنے اہل عیال کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارا, آگ سے. کون سی آگ؟ یہ دنیاوی آگ نہیں ہے, جہنم کی آگ ہے. یعنی اپنے کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیاوی آگ نہیں ہے. یہ کہاں سے اندازہ ہو رہا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے. اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آگ دنیاوی آگ نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ ہے, اور جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ آدمی کیسے بچائے گا, کس طرح سے بچائے گا؟ تبھی بچا سکتا ہے کہ جب انسانی زندگی قرآنی راستے پہ گزرے, الہی راستے پہ گزرے, اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزرے, تبھی انسان اپنے کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ انسان کا خاندان, انسان کی فیملی کیسی ہے. یہ فیملی اگر اچھی ہوئی یا فیملی کا سرپرست اچھا ہوا تو وہ لوگوں کو بھی اچھے راستے پہ لگا سکتا ہے. ہم یہاں آپ سے اجازت چاہتے ہیں 2 منٹ کے لیے, چونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے. کہ جو انسان کے اخلاق پہ اثر انداز ہوتی ہے, جو انسان کو بااخلاق بناتی ہے, وہ گھر کی پرورش ہے کہ انسان کس گھر میں پل رہا ہے. ایک ماحول کا اثر تھا, دوسرے دوستوں کا اثر, تیسری چیز گھر میں ہونے والی پرورش کا اثر کہ کیسے ماحول میں پل رہا ہے. اگر گھر کی پرورش اچھی ہوئی تو یہ انسان باتربیت ہوگا, بااخلاق ہوگا. کہ جس کے لیے اس جو آیت پڑھی تھی, آیت میں اشارہ ہے کہ اپنے کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے, یہ بچہ اپنے گھر والوں سے سیکھتا ہے, اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے, جو گھر میں ہوتے ہیں, ماں باپ ہوں, بھائی بہن ہوں, باقی دیگر رشتے دار ہوں. بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے, یعنی جو اس کی ابتدائی زندگی, شروعاتی زندگی ہے, بچہ وہ گھر میں سیکھتا ہے. اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو یہ بچہ آگے چل کے
با اخلاق، با تربیت، نیک اور احسان مند ہوگا. لیکن اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو پھر اس بچے سے ہم یہ امید نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ آگے چل کے ایک اچھا انسان بنے. اور یہ بات بہت واضح سی ہے، اس لیے کہ بچے جو ہیں بہت جلدی باتوں کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت بچوں میں بہت زیادہ ہے ایک. اور دوسری چیز، جب بچے کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ چیز ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی بچے جو گھر میں دیکھتے ہیں وہی کرنا چاہتے ہیں، جو وہ سیکھتے ہیں وہی عمل میں لانا چاہتے ہیں. یہ بچوں کی زندگی میں یہ چیز بچوں کی زندگی میں پائی جاتی ہے. اس لیے روایت میں کہا گیا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی جو چیز بچپنے میں بچہ سیکھتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پتھر پہ کوئی نقش گندا کر دیا جائے، کوئی نقش ابھار دیا جائے. تو اگر پتھر پہ کوئی نقش ابھرتا ہے تو جب تک پتھر ہوتا ہے تب تک وہ نقش باقی رہتا ہے، وہ نشان باقی رہتا ہے. اسی طرح سے جو چیز بچہ بچپنے میں سیکھتا ہے وہ تاابد یعنی ہمیشہ کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز بچے کے ذہن سے مٹتی نہیں ہے اور ختم نہیں ہوتی ہے. تو بچہ اگر اچھے ماحول میں پل رہا ہے تو اچھی چیزیں سیکھتا ہے. اگر بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہوتی ہے. صبر پایا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ بھی اسی صفت کا حامل ہوتا ہے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر والے، میرے رشتہ دار شکر گزار ہیں تو وہ شکر کو سیکھتا ہے. یعنی جو اچھی چیزیں، اگر اچھی چیزیں دیکھتا ہے گھر والوں سے تو اچھی چیزیں سیکھتا ہے. لیکن اگر گھر والوں سے، گھر کے اندر بری چیزیں دیکھتا ہے تو بری چیزیں سیکھتا ہے. اگر دیکھ رہا ہے گھر میں کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا اکثر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے. اگر سب لوگ سچ بول رہے ہیں تو بچہ بھی سچ بولتا ہے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچہ سیکھتا ہے یہ گھر سے سیکھتا ہے، گھر والوں سے سیکھتا ہے، باہر والوں سے بعد میں سیکھتا ہے اور اس کی باری بعد میں آتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، بااخلاق بنانا چاہتے ہیں تو پھر گھر کے ماحول کو، جو ہمارے گھر کے اندر پرورش کا ماحول ہے، تربیت کا ماحول ہے، اس کو سدھاریں. اور یہ چیز یعنی جن قوموں میں پائی جاتی ہیں بہت ہی کھل کے پائی جاتی ہیں. اگر آپ سورہ نوح کی آیت نمبر 27 دیکھیں کہ جس میں جناب نوح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا، اپنی قوم کی ہلاکت کی بد دعا کی. چونکہ قوم رائے راست پہ نہیں آ رہی تھی، بد اخلاق تھی، بے اخلاق تھی، راہ راست سے ہٹ گئی تھی، بگڑ چکی تھی، قوم گمراہ ہو چکی تھی. اب اس قوم کے لیے عذاب الہی کا تقاضا کیا، درخواست کی. تو جناب نوح نے دلیل بھی دی. کیا دلیل دی؟ انہیں پروردگار انہیں ہلاک کر دے، انہیں نابود کر دے، یہ روئے زمین پہ باقی نہ رہیں. کیوں باقی نہ رہیں؟ کیا وجہ ہے؟ انک انتظرہم یضلوا عبادک، اگر یہ رہ گئے، اگر یہ باقی رہ گئے، یعنی یہ قوم باقی رہ گئی تو یضلوا عبادک، تو تیرے بندوں کو گمراہ کر ڈالے گی. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں فاجر و کافر کے سوا کوئی اور آنے والا نہیں ہے. جناب نوح کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ معبود اگر یہ قوم رہ گئی، روئے زمین پہ باقی رہ گئی تو یہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، راہ راست سے ہٹا دیں گے، اور ان کی قوم، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں فاجر اور کافر کے سوا کوئی آنے والا نہیں ہے. یہ بات یعنی بڑے یقین کے ساتھ جناب نوح کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب نوح دیکھ چکے ہیں کہ یہ جس ماحول میں پلے ہیں، بڑھے ہیں، جہاں انہوں نے تربیت پائی ہے وہ ماحول کیسا ہے. بلکہ اس بات کو فخر رازی نے مفاتیح الغیب میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب قوم نوح اتنی فاسد ہو چکی تھی کہ جب
ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اور بچہ بڑا ہوتا تھا کہ جس کے اندر اچھے اور برے کے پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی تھی، تو وہ جناب نوح کے پاس لے کے آتے تھے اور بچے سے کہتے تھے کہ دیکھو اسے دیکھ رہے ہو، اس سن رسیدہ آدمی کو دیکھ رہے ہو، اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو، یہ ایک جھوٹا آدمی ہے. یعنی قوم، وہ فاسد قوم، وہ گمراہ قوم اپنی سمجھدار اولاد کو نبی خدا کے پاس لاتی تھی، اور لانے کے بعد یعنی گستاخی، بے ادبی، بے احترامی، اور یہ کہتی تھی اس گستاخی کے ساتھ یہ کہتی تھی کہ یہ ایک جھوٹا آدمی ہے، اس سے بچنا، اس سے دور رہنا، میرے باپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور تم بھی اپنی اولاد کو یہ بات بتانا، یہ چیز سکھانا. یعنی یہ قوم جو فساد میں، تباہی میں اس حد تک جا چکی ہے، جو بد اخلاقی میں اتنی گر چکی ہے، اس قوم کے لیے جناب نوح یہ دعا، عذاب کی دعا کر رہے ہیں، اس کی ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ دلیل کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر یہ رہ گئی قوم تو یہ لوگوں کو گمراہ کرے گی، اور ان کی نسل میں اب کوئی یعنی کافر و فاجر کے سوا کوئی اور آنے والا نہیں ہے. تو جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گھر کے جو سرپرست ہیں، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس لیے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. وہ اس لیے کہ اگر گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا تو انسان با اخلاق بنے گا، انسان نیک کردار بنے گا، انسان اچھے کاموں میں مشغول ہوگا. تو کسی نے نبی کریم سے یہ سوال کیا کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا تأمرهم بما امر اللہ، جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ تم انہیں حکم دو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو. یعنی امر بالمعروف کرو. امر بالمعروف کے ذریعے سے ایک یعنی جس چیز کے انجام دہی کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ یہ کام کرو، وہی چیز تم اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ. وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمْ، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے گھر والوں کو روکو. ان اطاعوك كنت قد وقيتهم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں، تمہاری بات مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو بچا لیا ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انہیں بتاؤ، خود سیکھو، پھر دوسروں کو بتاؤ، گھر والوں کو بتاؤ. اگر گھر والے اس چیز کو مانتے ہیں، یعنی تمہاری اطاعت کرتے ہیں، تمہاری بات مانتے ہیں، تو پھر تم نے انہیں آتش جہنم سے بچا لیا ہے. وَإِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، اور اگر تمہاری نافرمانی کرتے، تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. تو آج کے درس میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، کہ باتیں تو اور تھی لیکن 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے. پہلی چیز ماحول ہے، دوسری چیز دوستوں اور ساتھیوں کا انتخاب ہے، تیسری چیز گھر کی پرورش ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.